او جولیا خطرے میں ہے، تنویر نے انتہائی بے چینی سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر کچھ کہتا، تنویر کسی پھرتیلے بندر کی طرح پھاٹک پر چڑھا اور دوسرے لمحے اندر کود گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور صفدر بھی تیزی سے اندر داخل ہوا تو اس نے تنویر کو گیراج کے ایک ستون کی اوٹ میں ہوتے دیکھا۔ اسی لمحے اس نے سامنے عمارت کے چوڑے برآمدے کے ساتھ اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں میں سے ایک آدمی کو دو دو سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی نے ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑا ہوا تھا۔ تنویر شاید اس آدمی کے اس انداز میں سیڑھیاں اترنے کی آواز سن کر ستون کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ صفدر بھی تیزی سے چھوٹے پھاٹک کی اوٹ میں ہوا ہی تھا کہ دوسرے لمحے اس نے تنویر کو اس آدمی پر، جس کا رخ اب اندر جاتی ہوئی گیلری کی طرف تھا، فائر کرتے دیکھ لیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا، اور پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ تنویر نے دوڑ کر برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے اس آدمی پر دوسرا فائر کھول دیا، اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا وہ آدمی ایک بار پھر منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر جب تک تنویر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک پہنچتا وہ آدمی ساکت ہو چکا تھا۔ تنویر ایک لمحے کے لیے رکا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے کراہنے کی نسوانی آواز پڑی تو وہ بے اختیار اچھل کر اندر کی طرف دوڑ پڑا، کیونکہ وہ جولیا کی آواز پہچانتا تھا۔ صفدر نے پھاٹک بند کیا اور پھر وہ بھی تنویر کے پیچھے دوڑ پڑا اور برآمدے کی سیڑھیوں پر پہنچا، لیکن وہ اندر جانے کے بجائے سیڑھیوں کی طرف دوڑا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ ان کی غفلت کی وجہ سے کوئی اوپر سے نیچے آ کر انہیں گولیوں سے نہ اڑا دے۔ اسے معلوم تھا کہ نیچے تنویر معاملات کو سنبھال لے گا، اس لیے اس نے اوپر کی منزل جہاں سے آدمی نیچے اترا تھا چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک گیلری پر ہوا جو گھوم کر دوسری سائیڈ کی طرف جا رہی تھی۔ صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ وہاں گیلری میں دو بڑے بڑے روشن دان تھے، جن میں سے ایک کے ساتھ فرش پر پشت کے بل ایک آدمی گرا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک مشین پسٹل بھی پڑا ہوا تھا، اس کی گردن میں گولی لگی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ دوسرا روشن دان بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ صفدر نے اندر جھانکا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں ایک مقامی آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر ایک آدمی رسی سے بندھا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس کا پورا جسم زخمی تھا اور اس آدمی کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، یا تو وہ مر چکا تھا یا بے ہوش تھا۔ اس کے ساتھ ہی صفدر کی نظریں دروازے کے قریب پڑی ہوئی جولیا پر پڑیں تو وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ جولیا کے جسم پر کئی جگہوں سے خون نکل رہا تھا اور اتنی دور سے بھی اس کی حالت بے حد ابتر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور واپس دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ بیک وقت کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا ہی تھا کہ اسے اندر سے تنویر کے چیخ کر اسے بلانے کی آواز سنائی دی۔ آ رہا ہوں، صفدر نے بھی چیخ کر جواب دیا، اور پھر برآمدے میں پہنچ کر وہ اس آدمی کی لاش کو پھلانگتا ہوا اندر کی طرف دوڑ پڑا۔ جلدی آؤ، جولیا کی حالت بے حد نازک ہے۔ اندر سے تنویر کی انتہائی متوحش آواز سنائی دی، اور صفدر کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور پھر وہ ایک راہداری کے اختتام پر موجود دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے تنویر کو جولیا پر جھکے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو مر رہی ہے۔ تنویر نے صفدر کو دیکھ کر انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ابھی خود بھی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے گا۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا میڈیکل باکس موجود تھا۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں، اللہ خیر کرے گا، صفدر نے کہا، اور پھر وہ جولیا پر جھک گیا۔ جولیا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا رہا تھا، لیکن بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ زیادہ خطرناک زخمی نہیں ہے، صرف خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ جلدی سے میڈیکل باکس کھولو، صفدر نے کہا۔ گو اس نے اپنے طور پر تو آہستہ آواز میں بات کی تھی، لیکن اس کی آواز خود بخود چیختی ہوئی سی نکلی تھی، اور پھر صفدر نے پہلے جولیا کے زخم دھوئے اور پھر اندر موجود گولیاں نکالیں۔ باقی دو گولیاں سائیڈ سے پہلے ہی نکل گئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے اس کی باقاعدہ بینڈیج کی، اور آخر میں اس نے اسے طاقت کے یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن لگائے، اور پھر جولیا کی نبض پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تنویر ہونٹ بھینچے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا،
اس کی پلکیں بھی نہ جھپک رہی تھیں۔ صفدر کے چہرے پر بھی شدید کھنچاؤ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت بھی ساکت ہو گیا ہو۔ کیا جولیا بچ جائے گی؟ اچانک تنویر کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے صفدر کے جسم میں جیسے یکلخت پارا سا دوڑ گیا، کیونکہ جولیا کی ڈوبتی ہوئی نبض دوبارہ ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، اب یہ خطرے سے باہر ہے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر میڈیکل باکس میں سے انجیکشن نکال کر اس نے یکے بعد دیگرے جولیا کے بازو میں 2 مزید انجیکشن لگائے، اور ایک بار پھر نبض دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جولیا کو جلد ہی ہوش آ جائے گا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ویسے خطرہ پہلے بھی نہیں تھا۔ 2 گولیاں تو لگ کر نکل گئی تھیں اور 2 اندر پسلیوں میں اٹک گئی تھیں، وہ بھی کھال کے قریب تھیں، اس لیے آسانی سے نکل آئیں۔ اس کی یہ حالت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہم لوگ بر وقت پہنچے ہیں۔ صفدر نے تنویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر کا مرا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جبکہ صفدر کرسی پر موجود اس آدمی کی طرف بڑھ گیا جو رسی سے جکڑا ہوا تھا اور اس کا جسم شدید زخمی تھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسے ابھی ایسے ہی پڑا رہنے دو، پہلے جولیا سے بات ہو جائے، پھر اس سے بھی بات کر لیں گے، تنویر نے کہا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے جولیا کے کراہنے کی آواز سنائی دی تو صفدر تیزی سے مڑا اور پھر اس نے جولیا کو فرش سے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا۔ تم صفدر، تم تنویر، او تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ جولیا نے ہوش میں آتے ہی صفدر اور تنویر کو دیکھتے ہوئے چونک کر اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم شدید زخمی تھیں، اب تمہاری حالت خطرے سے باہر ہے، کیا ہوا تھا تمہیں، اور یہ آدمی کون ہے؟ تنویر نے کہا، یہ آدمی جیمز ہے، یہاں سارج کا چیف۔ ان لوگوں نے تمہارے جانے کے بعد مجھے ہوٹل کے کمرے سے بے ہوش کر کے اغوا کیا اور پھر یہاں میری آنکھیں کھلی۔ جولیا نے رک رک کر اور آہستہ آواز میں بتانا شروع کر دیا، اور صفدر اور تنویر دونوں نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جب جولیا نے جیمز کے باہر جانے کے بعد وکٹر سے ہونے والی فائٹ اور پھر جیمز کے آنے پر اس سے ہونے والی فائٹ کی تفصیل بتائی تو صفدر اور تنویر دونوں کے چہروں پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے، لیکن انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ جولیا نے پھر اس جیمز کو یہاں باندھ کر اس سے پوچھ گچھ کے بارے میں بتایا۔ میں اس پر کوڑے برسا رہی تھی کہ میرے کانوں میں ایسی آواز پڑی جیسے کوئی چھت سے کودا ہو۔ میں نے کوڑا پھینکا اور مشین پسٹل نکال کر دروازے کی طرف دوڑی تو مجھے ایک روشن دان سے کھڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے غوطہ مارا لیکن گولی نے بہرحال مجھے چھو لیا، لیکن میں نے جوابی گولی چلائی تو ادھر سے چیخ مار کر کوئی پیچھے کی طرف گرا اور پھر میں دروازے کی طرف لپکی، لیکن اوپر سے مجھ پر مسلسل فائرنگ ہوئی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ جولیا نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے واقعی ہمت کی ہے جولیا، صفدر نے کہا تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ کیا میرا دیا ہوا پیغام تمہیں مل گیا تھا؟ لیکن میں نے تو فون کرنے کا کہا تھا، اس لیے میں فون یہاں لے آئی تھی، جولیا نے کہا۔ میں نے یہاں فون کیا تھا لیکن یہاں کال ہی نہیں ہو رہی تھی، شاید فون میں کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر اس فون نمبر کے ذریعے اس کوٹھی کا پتہ کیا اور ہم یہاں پہنچے تو اندر سے فائرنگ کی آوازیں سن کر تنویر پھاٹک پر چڑھ کر اندر کودا اور اس نے چھوٹا پھاٹک کھول دیا۔ اسی لمحے کوئی سیڑھیوں سے اترا، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا، اسے تنویر نے مار گرایا۔ میں اوپر گیا تو گیلری میں روشن دان کے سامنے ایک آدمی مردہ پڑا تھا، اس کی گردن میں گولی لگی تھی۔ پھر مجھے تم شدید زخمی حالت میں دکھائی دی تو میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد تنویر اور میں نے مل کر تمہاری بینڈیج کی اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی مہربانی فرما دی اور تم خطرے کی حالت سے باہر آ گئی، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ واقعی اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرے تو پھر سب کچھ ممکن ہے، لیکن یہ آدمی اچانک کہاں سے آ گئے؟ انہیں کس نے کال کیا تھا؟ اور پھر یہ سامنے کے رخ سے آنے کے بجائے چھت پر کیسے کودے اور پھر گیلری میں کیسے آ گئے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب یہی جیمز بتا سکتا ہے، وہ دونوں تو ہلاک ہو چکے ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی روح بھی بتائے گی سب کچھ، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر، تم اس کالونی میں ہی کوئی ایسی کوٹھی تلاش کرو جو برائے فروخت یا برائے کرایہ ہو،
ہم اس جیمز سمیت وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم وہاں اطمینان سے اس جیمز سے پوچھ گچھ بھی کرتے رہیں گے اور جولیا کی مزید میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی، ورنہ یہاں کسی بھی وقت مداخلت کا خطرہ ہے اور جولیا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی تحفظ کر سکے۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کسی پارکنگ سے کوئی بڑی کار بھی اڑانی پڑے گی، کیونکہ جولیا کو اب کاندھے پر لاد کر تو سڑک پر چلا نہیں جا سکتا، تنویر نے کہا، اور صفدر کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی سارج ایجنسی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت صحرائے سینا کے آخری سرحدی شہر آکیا کے ایک سرائے نما ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ 4-5 گھنٹے پہلے ایک بڑے ہیلی کاپٹر کے ذریعے صحرائے سینا کراس کر کے آکیا شہر پہنچے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر ایک سیاحتی کمپنی کا تھا جو سیاحوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے صحرائے سینا کی سیر کراتے تھے، یا ایسے سیاح جو طبقہ عمرہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ خوفناک صحرا کو مخصوص جیپوں پر کراس کرنے کے بجائے ہیلی کاپٹر سروس سے استفادہ کرنے کی حیثیت رکھتے ہوں، آکیا پہنچایا کرتی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہ ہیلی کاپٹر سروس آکیا پہنچنے کے لیے حاصل کی تھی۔ عمران سمیت اس کے چاروں ساتھی ایکریمین میک اپ میں تھے اور ان کے پاس خصوصی بین الاقوامی سیاحتی کارڈز موجود تھے، اور ان کارڈز پر باقاعدہ اسرائیل کی صحرائی سیاحت کا بین الاقوامی اجازت نامہ بھی موجود تھا۔ عمران نے یہ کارڈز خصوصی طور پر ناراک میں موجود پاکیشیا سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ کلارک کے ذریعے تیار کرائے تھے، اور اگر ان کی تصدیق کی جاتی تب بھی ان کے بارے میں یہی رپورٹ آتی کہ یہ کاغذات اصل اور درست ہیں۔ آکیا گو ایک چھوٹا سا دیہاتی شہر تھا، لیکن یہاں ایک سرائے نما ہوٹل موجود تھا، کیونکہ آکیا کے قریب ہی قدیم دور کے چند ایسے آثار موجود تھے جن کی شہرت پورے مصر میں تھی، اور اکثر لوگ ان قدیم آثار کو دیکھنے کے لیے ہی یہ خوفناک صحرا مخصوص جیپوں پر عبور کر کے یہاں تک پہنچتے تھے۔ ان سیاحوں کے لیے یہ ہوٹل موجود تھا۔ یہ 2 منزلہ تھا، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایکریمین سمجھتے ہوئے اوپر والی منزل پر کمرے دیے گئے تھے، کیونکہ نیچے جو کمرے تھے وہ خاصے چھوٹے تھے اور ان میں حبس بھی بے حد زیادہ تھی، جبکہ دوسری منزل کے کمرے بڑے اور ہوادار تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں کو کمرے میں چھوڑ کر خود کہیں چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی ابھی 15-20 منٹ پہلے ہی ہوئی تھی، اور عمران نے گھنٹی بجا کر باہر موجود بیرے کو بلا کر اسے اس علاقے کا مشہور قہوہ لانے کو کہا، اور اس وقت وہ سب اس قہوے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے قہوے کے مخصوص پیالے ان کے سامنے رکھے، اور پھر ٹرالی ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، کیا قاصر جانے کا انتظام ہو گیا ہے؟ ویٹر کے جاتے ہی صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، کیا قاصر جانے کا انتظام ہو گیا ہے؟ ویٹر کے جاتے ہی صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آکیا سے قاصر جانا کون سا مشکل کام ہے؟ صرف ایک لانگ جمپ کی ضرورت ہے اور ہم آکیا سے قاصر میں داخل ہو جائیں گے۔ عمران نے قہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا دونوں ملکوں کے درمیان کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے؟ خاور نے حیران ہو کر کہا، دونوں طرف چیک پوسٹیں ہیں، اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مصر کی چیک پوسٹ کے بعد صرف ایک لانگ جمپ کے بعد ہم اسرائیل کی چیک پوسٹ پر کھڑے ہوں گے، اور ہمارے کاغذات اصل اور درست ہیں۔ ہم ایکریمین سیاح ہیں، اور اسرائیل میں ایکریمین سیاحوں کی بے حد عزت کی جاتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آپ 3-4 گھنٹے کہاں گھومتے رہے ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ آوارہ گردی کرتا رہا ہوں، عمران نے کہا، تو صدیقی اور باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ پٹڑی سے اتر رہے ہیں، ہم جولیا اور تنویر نہیں ہیں کہ آپ ہمیں ٹرخا دیں، صدیقی نے کہا۔ ارے اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، میں واقعی تمہیں جولیا ہی سمجھ رہا تھا۔ آج کل ویسے بھی جنس کی تبدیلی کے آپریشن دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ صرف لڑکیاں ہی کیوں لڑکے بن رہی ہیں؟ کوئی لڑکا آج تک تبدیلی جنس کے بعد لڑکی نہیں بنا۔ عمران کی زبان پھر رواں ہو گئی۔ عمران صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے،
اچانک خاموش بیٹھے ہوئے نعمانی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران کے علاوہ باقی ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر حیرت نمایاں تھی۔ تو کیا وہ لوگ یہاں ہوٹل تک آ پہنچے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم تو ہمارے ساتھ کمروں میں ہی رہے ہو۔ صدیقی نے حیرت بھرے انداز میں نعمانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کمرے میں آنے سے پہلے لابی میں گیا تھا۔ میں ایک جوس کا ٹن لینا چاہتا تھا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ویسے ہی لابی میں کھڑا تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ پھر میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اسے اس طرف ہی دیکھتے ہوئے پایا۔ بہرحال عام آدمی اور نگرانی کرنے والے آدمی کے درمیان فرق ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، نعمانی نے کہا۔ تم نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، صدیقی نے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ عمران صاحب کے آنے کے بعد یہ بات کروں، کیونکہ عمران صاحب ہم سب سے زیادہ ایسی باتوں کو مارک کر لیتے ہیں، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ہماری یہاں باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، اور میں نے اس بارے میں جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق یہ نگرانی قاہرہ میں سارج کا چیف فواد نامی شخص کروا رہا ہے، اور فواد کا رابطہ تمالا میں سارج کے چیف ایجنٹ کرنل سمتھ سے ہے۔ عمران نے کہا تو سب بری طرح اچھل پڑے۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ قاصر میں ہی ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے، جبکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تمالا پہنچ کر اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے، خاور نے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سارج کوئی عام ایجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام ایجنسیوں سے زیادہ فعال ہے۔ ایک بات اور کہ سارج کا جال تقریباً پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس مشن کے بعد ہمیں اس کے مرکز کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے مس جولیا اور ان کے ساتھی گئے تو ہوئے ہیں، صدیقی نے کہا۔ وہ اصل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، اسے عارضی ہیڈ کوارٹر کہا جا سکتا ہے۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق جب کسی گروپ کو مشن پر بھیجا جاتا ہے تو اس گروپ کا چیف عارضی طور پر اس صحرا کی اس عمارت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ایک چیک پوسٹ ہے جہاں لوگ ڈیوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ گروپ واپس چلا جاتا ہے تو یہ چیک پوسٹ اور ہیڈ کوارٹر خالی کر دیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا خیال ہے کہ ہیڈ کوارٹر کی تباہی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سارج کے ایجنٹوں کا پیچھا کرتے ہوئے دشمن ان تک پہنچے، یا ان ایجنٹوں سے معلومات حاصل کر کے ہی وہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ اگر کسی بھی گروپ کو پکڑ لیا جائے یا ان کا پیچھا کیا جائے تو سرا اس ہیڈ کوارٹر تک پہنچ کر ختم ہو جائے۔ اصل ہیڈ کوارٹر کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سارج نے پوری دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک چیف بنایا ہے۔ ان 4 چیفز پر ایک چیف باس ہے، اور پھر ان کے اوپر بورڈ آف گورنرز ہے جس کا چیئرمین لارڈ اینتھنی ہے۔ یہ تنظیم پوری دنیا میں اسلحہ اور منشیات کی سمگلنگ بھی کرتی ہے، اور حکومت اسرائیل اور حکومت ایکریمیا دونوں کی سرپرستی بھی اسے حاصل ہے، خاص طور پر اسرائیل کی، کیونکہ سارج بنیادی طور پر کٹر یہودیوں پر ہی مشتمل ہے۔ اس میں کام کرنے والا ہر ایجنٹ بھی کٹر یہودی ہے، چاہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے یا ایکریمیا سے یا کسی اور ملک سے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ کو یہ ساری بنیادی معلومات کہاں سے مل گئی ہیں؟ خاموش بیٹھے ہوئے چوہان نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو باقی ساتھی بھی عمران کو غور سے دیکھنے لگے۔ تم بتاؤ مجھے ان باتوں کا کہاں سے علم ہو سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ہی صورت ہے کہ آپ نے چیئرمین لارڈ اینتھنی کے کسی خاص آدمی کو گھیرا ہو، صدیقی نے کہا۔ گڈ، تم واقعی اب چیف کے رتبہ جلیلیہ پر فائز ہو چکے ہو، عمران نے کہا تو صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، میں نے صرف ایک اندازے کے تحت کہا ہے، صدیقی نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، تم نے درست اندازہ لگایا ہے۔ ہمارے سامنے صرف لارڈ اینتھنی کا نام تھا، اور لارڈ اینتھنی بہرحال چیئرمین ہے، لیکن یہ کام میرا نہیں بلکہ تمہارے چیف کا ہے۔ اس کے ناراک میں فورن ایجنٹ کلارک نے اس لارڈ اینتھنی کی پرسنل سیکرٹری، جو اس کی گرل فرینڈ کا عہدہ بھی رکھتی ہے، کو گھیر کر اس سے یہ معلومات حاصل کی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
پھر تو اصل ہیڈ کوارٹر کا بھی علم ہو گیا ہوگا۔ خاور نے کہا، نہیں، اصل ہیڈ کوارٹر کو مقدس مقام کا درجہ دے کر اس حد تک خفیہ رکھا گیا ہے کہ لارڈ اینتھنی کی پرسنل سیکرٹری کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ البتہ اس نے یہ بتایا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کو ہیڈ کوارٹر نہیں بلکہ ہیون ویلی کا نام دیا گیا ہے، مطلب ہے مقدس وادی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، وادی کا تو مطلب ہے کہ ہیڈ کوارٹر کسی پہاڑی علاقے میں ہے، کیونکہ وادی تو پہاڑوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ صدیقی نے کہا، شاید ایسا ہی ہو، لیکن ڈاج دینے کے لیے بھی تو ایسا نام رکھا جا سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اور اس بار سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ عمران صاحب، پھر تو چیف نے مس جولیا اور ان کے ساتھیوں کا مشن روک دیا ہوگا۔ صدیقی نے کہا، نہیں، میری چیف سے بات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور چیف انہیں اس لیے نہیں روکنا چاہتا کہ شاید وہ فرضی ہیڈ کوارٹر سے اصل ہیڈ کوارٹر کا محل وقوع یا اس سے متعلق کوئی اشارے حاصل کر لیں، اور ہمیں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنا مشن مکمل کر کے ان سے جا ملیں اور اصل ہیڈ کوارٹر ٹریس کر کے اس سارج کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، وہ کام تو ہوتا رہے گا، لیکن اب اس مشن کا کیا ہوگا؟ خاور نے کہا تو عمران نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر درمیانی میز پر رکھ دیا۔ یہ قاصر اور تمالا کے درمیانی حصے کا نقشہ ہے۔ قاصر سے تمالا کے درمیان براہ راست کوئی سڑک نہیں ہے، بلکہ قاصر سے پہلے طویل چکر کاٹ کر ہاویہ جانا پڑے گا، اور پھر ہاویہ سے ایک اور طویل چکر کاٹ کر تمالا پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر ہم تیز رفتار جیپوں کی مدد سے بھی اس سڑک کے ذریعے تمالا پہنچنے کی کوشش کریں تو ہمیں کم از کم 1 ہفتہ لگ جائے گا، جبکہ قاصر سے براہ راست تمالا کے درمیان ایک ہولناک صحرا موجود ہے جس میں چند ہی نخلستان ہیں، اور ہم اگر خصوصی جیپوں کے ذریعے اس صحرا کو کراس کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایک صحرائی گائیڈ کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں پانی اور صحرا میں استعمال ہونے والے مخصوص خیمے، لباس اور دوسرا سامان بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ میں نے یہاں سے معلوم کیا ہے قاصر سے ہمیں ایسی مخصوص جیپیں اور دیگر سامان آسانی سے مل سکتا ہے۔ عمران نے کہا، کیا قاصر سے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں مل سکتا عمران صاحب؟ خاور نے کہا، نہیں، وہاں ایسی کوئی سروس ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایئر فورس کا اسپاٹ ہے کہ ہم وہاں سے ہیلی کاپٹر اڑا لیتے۔ عمران نے کہا، لیکن عمران صاحب، اگر اس کرنل سمتھ کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا ہے تو لا محالہ وہ قاصر میں ہمیں گھیرنے یا کم از کم ہماری نگرانی کرانے کا جال ضرور بچھائے گا۔ صدیقی نے کہا، ہاں، فواد کا دائرہ کار تو یہاں آکیہ تک ہے، اور ہمارے قاصر جانے کی اطلاع وہ کرنل سمتھ کو ضرور دے گا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کرنل سمتھ کا کوئی آدمی قاصر میں ہے یا نہیں، یا وہ وہاں کس گروپ کی خدمات حاصل کرے گا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، اگر وہ صحرا میں گن شپ ہیلی کاپٹر لے کر پہنچ گئے تو ہمیں وہاں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے ہمیں سڑک کے راستے ہی جانا چاہیے۔ گو اس میں زیادہ وقت تو لگ جائے گا، لیکن بہرحال دوسری ٹریفک کی وجہ سے وہ کھل کر ہم پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چوہان نے کہا، ہاں، تمہاری بات تو درست ہے، لیکن اتنا عرصہ لگانے کے بعد اگر وہ لوگ اس لیبارٹری سے ہی فارغ ہو کر کہیں اور شفٹ ہو گئے تو ہمارا سارا کیا کرایہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہاں پہنچنا ہے۔ عمران نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر ہمیں کیا لایا عمل طے کرنا ہوگا، کیا صحرا والا یا سڑک والا؟ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم صحرا کے ذریعے ہی جائیں۔ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم گن شپ ہیلی کاپٹر کو بھی نیچے گرا سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسا اسلحہ موجود ہوگا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، ایک راستہ اور بھی ہے۔ نقشے پر جھکے ہوئے خاور نے اچانک کہا، کون سا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ دیکھیں، ہم قاصر میں داخل ہو کر ہاویہ جانے والی سڑک کے بجائے اگر قاصر سے سیدھے رادن کی سرحد کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو ہم آسانی سے شتران پہنچ جائیں گے، اور شتران سے ہم نگب میں داخل ہو جائیں گے۔ نگب میں داخل ہو کر وہاں سے چکر کاٹ کر بابین میں داخل ہو جائیں گے، اور بابین سے تمالا آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ خاور نے نقشے پر انگلی سے نشاندہی کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے دیر نہیں ہو جائے گی؟ صدیقی نے کہا، اس طرح ہم ہاویہ والے راستے سے بہت کم سفر کریں گے، اور سفر بھی سڑک کا ہے۔ قاصر سے شتران اور پھر شتران سے بابین اور بابین سے تمالا۔ خاور نے کہا، گڈ، واقعی یہ اچھا راستہ ہے، میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ عمران نے نقشے پر جھکے جھکے کہا،
لیکن نگرانی کرنے والے تو کرنل سمتھ کو بتا دیں گے پھر؟ صدیقی نے کہا۔ نگرانی کرنے والے کو اب آسانی سے چیک کر کے پکڑا جا سکتا ہے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ بڑی سی جیپ تیزی سے ریت میں سفر کرتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ مخصوص انداز کی تھی اور خصوصاً ریت میں چلنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسے عام طور پر سینڈ ہارس کہا جاتا تھا۔ اس وقت رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر چونکہ بادل تھے اس لیے نہ چاند کی روشنی تھی اور نہ ہی ستاروں کی ہلکی سی روشنی، ہر طرف گھپ اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس بھی بند تھیں اور اس کے اندر بھی اندھیرا تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا، سائیڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹ پر تنویر بیٹھا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صحرا میں جیپ کی کوئی منزل نہ ہو اور وہ وسیع صحرا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولتی پھر رہی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سینڈ ہارس چونکہ خصوصی ساخت اور انداز کی جیپ تھی اس لیے اس میں خصوصی طور پر ایسے آلات موجود تھے جن کی مدد سے نہ صرف راستہ تلاش کیا جا سکتا تھا بلکہ جیپ کے فرنٹ حصے میں ایسے حساس آلات بھی نصب تھے کہ بڑے بڑے ٹیلوں کے سامنے آتے ہی جیپ کا رخ خود بخود مڑ جاتا تھا، ورنہ جیپ پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی اگر کسی ریت کے ٹیلے سے جا ٹکراتی تو شاید آدھی سے زیادہ جیپ ریت کے اندر دھنس جاتی اور نہ صرف اس کا انجن تباہ ہو جاتا بلکہ اس میں موجود افراد بھی سانس گھٹنے سے ہلاک ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جیپ میں ایسے آلات بھی موجود تھے کہ اس کی ونڈ سکرین کے باہر گھپ اندھیرا ہونے کے باوجود اندر موجود افراد کو دور تک دھندلا سا منظر نظر آتا رہتا تھا۔ جیپ کا خود کار انجن خاصی تیز رفتاری سے جیپ کو دوڑاتا ہوا آگے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ یہ جیپ انہوں نے کارسانہ کی ایک کمپنی کو بھاری رقم بطور ضمانت دے کر حاصل کی تھی۔ صفدر اور تنویر جیمز کو اس کی کوٹھی سے اٹھا کر ایک کار میں ڈال کر اسی کالونی کی ایک اور خالی کوٹھی میں لے گئے تھے، جبکہ دوسرے پھیرے میں تنویر جولیا کو لے آیا تھا اور پھر تنویر کار کو واپس لے جا کر اسی پارکنگ میں کھڑی کر آیا تھا جہاں سے اس نے اسے اڑایا تھا، اور پھر اس خالی کوٹھی میں جیمز نے اپنی زبان کھول دی تھی۔ اس نے صفدر کو بتایا تھا کہ صحرا میں جو قدیم عمارت موجود ہے اس میں سارج کا اصل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، لیکن جب بھی کسی گروپ کو کوئی مشن سونپا جاتا ہے تو چیف باس اصل ہیڈ کوارٹر سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ وہ گروپ یہی سمجھتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں آیا ہے۔ اس گروپ کی واپسی کے بعد یہ عمارت دوبارہ خالی کر دی جاتی ہے، لیکن جیمز اصل ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا تھا۔ صفدر کے پوچھنے پر کہ وہ اس بارے میں کیسے جانتا ہے جبکہ وہ خود سارج ایجنسی کے ایک گروپ سے متعلق ہے، تو اس نے بتایا کہ چونکہ اسے عارضی ہیڈ کوارٹر کے حفاظتی انتظامات کرنے ہوتے ہیں جس کے لیے اس کے پاس ایک علیحدہ بڑا گروپ ہے، اس لیے اسے حفاظتی انتظامات کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ اس حکم پر عمل درآمد کرتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس پوچھ گچھ کے بعد صفدر نے جیمز کو ہلاک کر دیا کیونکہ اسے زندہ چھوڑ دینے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا، اور پھر انہوں نے ماسک میک اپ کیے اور وہ دونوں اس کوٹھی سے نکل کر پہلے مارکیٹ گئے، وہاں سے انہوں نے مزید اسلحہ خریدا اور پھر یہ جیپ حاصل کر کے وہ واپس اس کوٹھی میں آ گئے۔ گو انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ جولیا کو وہیں چھوڑ کر ہیڈ کوارٹر کا چکر لگا آئیں، لیکن جولیا نے پیچھے رہنے سے انکار کر دیا، اس لیے مجبوراً انہیں جولیا کو ساتھ لے کر آنا پڑا۔ جیمز نے جو کچھ بتایا تھا وہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، خاموش بیٹھی جولیا نے اچانک کہا۔ اسی بات کو چیک کرنے تو ہم جا رہے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ ویسے بھی وہاں جانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمیں یہی ٹارگٹ ملا ہے اور ہم نے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے، چاہے وہ ویران عمارت ہو یا وہاں لوگ موجود ہوں، تنویر نے کہا۔ لیکن پھر اس انداز میں وہاں جانا تو انتہائی حماقت ہے، جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی تو اس انداز کو تسلیم کیا تھا، تنویر نے کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ جیمز اس حالت میں بھی غلط کہہ سکتا ہے اور ہم خالی عمارت کا سروے کر کے یا اسے بمبوں سے اڑا کر واپس آ جائیں گے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ لوگ وہاں موجود ہوں گے تو اچھا ہے، ہمیں مشن مکمل کرنے کا موقع مل جائے گا، تنویر نے قدرے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ لیکن ہم جس انداز میں جا رہے ہیں یہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے کہ ہم لائٹس بند کر کے یہ سمجھ لیں کہ انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکے گا۔
جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں مس جولیا، ہم نے پوری طرح پلاننگ کر لی ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن مجھے تو تم لوگوں نے کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ جولیا نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ آپ زخمی ہیں، یہ کام ہم دونوں نے کرنا ہے، آپ نے نہیں، صفدر نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کام نہ کروں؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، اسی لیے ہم آپ کو ساتھ نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں، آپ فی الحال تیزی سے حرکت بھی نہیں کر سکتی، اور یہاں اگر واقعی مقابلہ ہو گیا تو ہمیں انتہائی تیزی سے حرکت کرنا ہوگی، صفدر نے کہا۔